آج ان رائٹرز کو جو بکے ہوئے ہیں اور میری بک دا کریج ٹو سے نو جو ابھی ریسنٹلی نیو یارک میں پبلش ہوئی ہے، اس میں سے کانٹینٹ لے کر ڈراموں میں پیش کر رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر۔ یہ سجیشن ان رائٹرز کو ان کرمنلز جو معززین کہہ لیں ان لوگوں نے سجیشن دی ہے، اور انہیں رائٹرز کو پیسے وغیرہ دے کر یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر رانا کی اس بک سے آپ لوگ کانٹینٹ لے کر ڈرامے بنائیں، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو آتھر سے پرمیشن لی جاتی ہے، اس کو انفارم کیا جاتا ہے، کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں، اور پھر پیمنٹ وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے کچھ۔ ویسے بھی میں خود بھی ایک آتھر ہوں، تو کچھ ایتھکس بھی ہوتی ہیں، کچھ مورلز ہوتے ہیں لوگوں کے، تو یہ سب کے بغیر یہ رائٹرز وغیرہ جو ہیں اب یہ ڈرامے بنا رہے ہیں۔ جو میری اسٹرگل 25 سال سے چلی آ رہی ہے کرپشن کے خلاف، اس کے لیے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ 2-3 مہینے پہلے کی ایک میری ویڈیو ہے ہو وانٹیڈ ٹو کل می، اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک اپلوڈ کی ہے مائی اپیل ٹو پرائم منسٹر عمران خان، ایک اور ہے قتل یا خودکشی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں۔ اور میں نے جیو ٹی وی چینل کے جو وہ جو ڈرامے وغیرہ میرے بک سے بن رہے ہیں، اس سلسلے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھیں ابھی پچھلے مہینے۔ ایک تھی ٹو سو جیو، دوسری ہے ڈرامہ خانی کی خانی اور ڈرامہ دیوانگی کی نگین میں ہوں، ایک اور ہے دا ویلنس آف مائی لائف اسٹوری، اور ایک ہے ٹرکش ایمبیسی ان نیو یارک اینڈ می، ہاؤ جیو واز سولڈ آؤٹ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں تو آپ کی مرضی۔ جی، میں ابھی جو ہے پچھلے 15-20 سال سے ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں نے ریسنٹلی یوٹیوب پر ڈرامے دیکھنے شروع کیے، تو پچھلے 2 سال پہلے کا ڈرامہ خانی نظر سے گزرا، تو پھر وہ تو اسماء نبیل جو رائٹر ہیں، اس میں انہوں نے میری بک سے بہت زیادہ کانٹینٹ لے کر یوز کیا ہے، جس میں انہیں IPP ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اس کے بعد میں اور ڈرامے جو جیو ٹی وی چینل سے پیش ہو رہے ہیں ابھی ریسنٹلی، ان کے میں نام بتا دوں آپ کو، جیسے ڈر خدا سے، اور ان ڈراموں میں کسی میں بہت زیادہ کانٹینٹ یوز ہوا ہے، کسی میں تھوڑا بہت، اور کسی میں جو مین تھیم ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ میری بک سے ایک جانر جو ہے انہوں نے یوز کیا ہے جیو والوں نے، کہ میں نے اس بک میں جو میں نے ویسٹرن ورلڈ کے لیے بنائی تھی کہ اسلام میں 2 شادی یا ایک سے زیادہ شادی جو آدمی کرتے ہیں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اور اس کو کس طرح نبھانا ہے، اور کیا اس کو میں نے ذرا ایلوبریٹ کر کے لکھا تھا، تاکہ وہ لوگ جو کیونکہ میں یونائٹڈ نیشن سے اٹیچ ہوں، تو اکثر مجھے اس طرح کے فارن ڈیلیگیٹس وغیرہ اس طرح کے کویسچن کر لیتے تھے، تو میں ان کو ایکسپلین کرنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ جیو ٹی وی چینل والے اب آپ دیکھ لیجئے گا، ہر ڈرامے میں یہی دکھا رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کی 2 بیویاں ہیں۔ تو جن ڈراموں میں جو میں آپ کو نام اور ان کے رائٹر بتا رہی ہوں جنہوں نے میرے کانٹینٹ کو یوز کیا، کسی نے زیادہ، کسی نے کم، کوئی ہٹ ہوا ہے، کوئی فلاپ ہوا ہے، کوئی بس درمیانہ سا ہے۔ تو جیسے ابھی اسماء نبیل کا میں نے بتایا، پھر ڈر خدا سے ثروت نذیر رائٹر، پھر منافق کی حنا ہما نفیس، اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی خوبصیرت آ رہا ہے اس کا شکیل ارسلان، اور دیوانگی جو ہے اس میں تو کافی سارا اس میں بھی کانٹینٹ یوز ہوا ہے، وہ سعدیہ اختر ہیں۔ پھر ابھی کچھ عرصے، ابھی شاید 1 مہینہ پہلے ختم ہوا ہے ڈرامہ تو میرا جنوں، اس میں جو ہے کافی سارا کانٹینٹ یوز کیا، لیکن وہ فلاپ ڈرامہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا تھا، بہت اس میں گندے قسم کے کیریکٹر وغیرہ اور عجیب سا تھا، تو جان بوجھ کے کیا تھا یہ سب انہوں نے، تو اور مجھے ریزنز بھی پتہ ہے، لیکن وہ پھر کبھی صحیح۔
تو وہ اس کی رائٹر تھیں شبنم ثانی، اور ڈائریکٹر سمیع ثانی، یہ کوئی رشتہ دار ہی ہیں وہ، لیکن پروڈکشن ہاؤس دوسرا تھا، بلو آئے۔ اس کے علاوہ ابھی ایک نیا شروع ہوا ہے راز الفت، جس کی مہا ملک ہیں، اس میں بھی انہوں نے کانٹینٹ یوز کیا ہے۔ پھر جو مہر پوش ابھی نیا شروع ہوا ہے، اور جو ایک پرانا رمزیش میں بھی یہ تھیم لیا تھا، تو اس کی رائٹر ایک ہی ہیں، وہ ہیں مصباح نوشین۔ اور پھر ایک بات اور ہے کہ مصباح نوشین جو ہے، انہوں نے، اور اسی طرح جو کہیں دیپ جلے بھی جیو سے ابھی ختم ہوا ہے، جس میں کافی سارا میری بک سے کانٹینٹ یوز ہوا ہے، اس کا جو رائٹر ہے کیسر حیات۔ کیسر حیات نے ہم ٹی وی سے ایک ڈرامہ آ رہا ہے، وہ خود ہی رائٹر ہیں اس کے بھی، جو تو چاہے۔ تو ان دونوں رائٹرز نے، کیسر حیات نے اور یہ مصباح نوشین نے، میری ایک ہی ویڈیو ایٹ دا ججمنٹ ڈے، اس خدا کی عدالت میں، جو اس میں سے ایک ذرا سا لائن سمجھ لے کے ان دونوں رائٹرز نے جو ہے مہر پوش ڈرامے کی 7ویں ایپیسوڈ میں، جب نعیم نے جا کے اپنی بیوی کو اس کے گھر میں جا کے ڈیورس دی ہے، اور اسی طرح جو تو چاہے میں ایپیسوڈ 38 میں جب مصباح نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، تو ایک ہی سچویشن میں میرے ایک ہی ویڈیو کے کانٹینٹ کو دونوں نے یوز کیا۔ آپ دیکھیں کہ بسمہ نے ایک جملہ وہ میرا یوز کیا ہے ویڈیو کا، اور وہ سین کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہم ٹی وی کے ڈرامے میں ذرا سا جو انہوں نے شاید میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کی کوشش کی ہے، یا کوئی اسپائس ایڈ کیا ہے، یہ اس سے انہیں کیا مل گیا ہوگا، 150 روپے، لیکن یہ صرف مجھے تکلیف دینے کی کوشش ہے، اور یہ بتانے کی کہ دیکھو اب ہم کتنے دیدہ دلیر ہوتے جا رہے ہیں۔ جیو ٹی وی کو تو بھر دیا تھا ہم نے آپ کے ڈراموں اور کانٹینٹ سے، اب ہم یہ سوئچ کر کے اب ہم ٹی وی چینل کی طرف بھی آ رہے ہیں، اور اے آر وائی کی طرف بھی۔ تو میرا یہ خوش فہمی ہے، یہ گمان ہے کہ جو یہ دونوں ٹی وی چینل ہیں، اے آر وائی اور ہم ٹی وی، اور ان کی جو مومنہ درید پروڈکشن ہاؤس ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے رائٹرز جو ہیں وہ اس طرح میرے کانٹینٹ بک کا یوز کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز انہیں ابھی سے ہی روکیں، بین کریں انہیں، اور آگے ان کو بالکل ہی سختی سے منع کریں کہ اس طرح نہ کریں۔ اسی طرح ہم ٹی وی پر جو ایک اور ڈرامہ ثبات ہے، جس کے جو رائٹر ہیں کاشف انور، انہوں نے بھی اچانک میں نے دیکھا کہ ایپیسوڈ 6 میں یا 7 میں جو ہے عنایا کی فرینڈس وغیرہ نے جو ایک ایڈونچر بیچ میں شامل کیا، جو ایک بندہ بلیک میل کر رہا ہے، یا پھر کہا کہ اس کے تو کرائے کے بھی قاتلوں سے رابطے ہیں۔ اب وہ اس بندے کی شکل دیکھیں، اس کے کوئی کرائے کے قاتل ہوں گے، وہ خود کوئی چھوٹی موٹی سی چیز لگ رہا تھا۔ اور پھر اگلی ہی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ میرال نے اپنے فیانسے کو یا جو بھی ہے اس کو کہا کہ مجھے کرائے کا قاتل بتاؤ، اور میں نے اس سے قتل کرانا ہے عنایا کو، اور پھر اس نے آگے سے جو لیکچر دیا وہ سارا آپ کو میری اس بک میں دا کریج ٹو سے نو میں مل جائے گا۔ تو میں مومنہ صاحبہ کو اور یہ جو ہم ٹی وی چینل کو ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ پلیز انہیں روکیں، بین کریں اسٹرکٹلی۔ میں پروٹیسٹ کر رہی ہوں ایکچولی ان سارے ٹی وی چینل سے۔ اور اسی طرح جو ڈرامہ ہے جھوٹی اے آر وائی ڈیجیٹل کا، اس میں بھی کافی سارا میری بک سے کانٹینٹ یوز کیا گیا ہے۔ اس میں جو ایک نیگیٹو کیریکٹر میں نے تھا، ایول کیریکٹر خاتون کا، وہ لے کے انہوں نے وہ نرما جو بھی ہے اس کا بنایا، اور پھر آگے جو اس کا سیکنڈ ہسبینڈ ہے وہ سارا کانٹینٹ وغیرہ میری اس بک سے لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایپیسوڈ آپ دیکھ لیں 14 میں 15 منٹ اور 50 سیکنڈ پر جو وہ اپنی پہلی وائف سے بات کر رہا ہے فون پر، تو اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ انہوں نے میری جو ایک ویڈیو ہے ٹو سو جیو اس سے لے کر وہ سارا بنایا۔ اور ابھی آپ آگے دیکھیں گے وہ جو میں نے ٹیزر میں دیکھا ہے کہ کس طرح وہ نرما جو ہے وہ اس کا فالو کر رہی ہے، چیز کر رہی ہے اس کو، اور ٹریپ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہی ساری جو میری ویڈیوز میں پچھلے 3 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میری بک میں بھی
یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ والا جانرا جو ہے یہ اب ان دونوں چینلز نے، ہم اور اے آر وائی نے اس کو پکڑ لیا ہے. اب جو ہے میری اسٹرگل اتنی شاندار ہے، میری بک کا ایک ایک ورڈ اور ایک ایک کیریکٹر جو ہے میری کہانی کا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اور عورت ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. جتنی میں نے کرپشن کے خلاف میری 25 سال سے اسٹرگل ہے، اور جتنی میں نے سیکریفائسز دی ہیں، اور اب میں اتنے عرصے سے اس طرح الگ تھلگ زندگی گزار رہی ہوں، یہ کسی خاتون کے بس کی بات نہیں. اور میری ایک اتنی اسٹرانگ کیریکٹر، اتنی اسٹرانگ اسٹوری کو یہ لوگ جو ہیں، وہ جو کرمنل گینگ ہے، جس میں خاص طور پہ میں بتاؤں کہ منصور جو کہ میڈیا کا ہی ڈائریکٹر جنرل تھا، ابھی ریسنٹلی اب تو خیر ریٹائر ہو گیا ہوگا، CSS آفیسر، اس نے اپنے گورنمنٹ پاورز کو مس یوز کیا، اور اپنے کنیکشنز اور اپنے انفلوئنس یوز کر کے، اور یہ سب رائٹرز کے ساتھ وہ ان کو جو ہے وہ سجیشن دے رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس نے دوسرے اور لوگوں کے ساتھ جو اس گروپ میں تھے، جو شیطانی دماغ والی لیڈی ڈاکٹر ہیں، جن کا میں نے اب میری ویڈیوز میں آپ ذکر دیکھ لیں گے، اور ایک جو بزنس مین ہے، بہت وہ قارون کا خزانہ ان کے پاس اسی لیے کہ وہ خواتین کو یوز کرتے ہیں اپنے کاروبار میں، تو نیو یارک میں ہوتے ہیں. تو یہ سارا گروپ، اور بھی بہت ان کے آگے پھر ہزاروں اور چمچے اور خرچے، اور اس کے بعد پھر مڈل مین، اور وہ جو جن کو دلال قسم کے لوگ کہا جاتے ہیں، سارے ایک اتنا ایک کوئی بھیانک قسم کا گروپ ہے، اور میں ایک ان کے سامنے حقیر سی چونٹی. تو اب انہوں نے مجھے تکلیف دینے کا یہ ایک نیا طریقہ شروع کیا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو کوئی شرم و حیا تو ہے ہی نہیں. یہ اتنے بغیرت قسم کے لوگ ہیں، کتے کمینے قسم کے، لالچی، جن کے آگے ہڈیاں پھینکتے ہیں اور یہ بھونکتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی طرف لپکتے ہیں. بھیڑیے ہیں یہ کہ کوئی خون آشام درندے ہیں، اور کوئی پگ ہیں، یہ کوئی بھیڑیے لومڑیاں قسم کی چیزیں. یہ ساری میں گالیاں دے رہی ہوں، اور یہ ان گالیوں کے ساتھ یہ جو میں یہ جتنے بھی بکے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ جو گروپ ہے، اور یہ جو مڈل مین دلال قسم کے، یہ سب ان سب کے لیے یہ گالیاں. آپ لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی افراد جتنی غلیظ ترین گالیاں دیتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی غلیظ ترین جو بھی گالی دی جاتی ہے، اس سب کو بھی ان جو میں نے دی ہے نا، ان کے ساتھ ایڈ کر لیجئے آپ لوگ. اور جو آپ لوگ جن خاندان سے ہیں، تبھی تو بکتے ہیں، آپ لوگ جھکتے ہیں. تو آپ کے خاندانوں میں وہ خواتین جس طرح کی تانے کوسنے دیتی ہیں، جو لینگویج یوز کرتی ہیں، وہی جو آپ کو پتہ ہی ہوگا، قبر کے عذاب کی، جہنم کی، اور کیڑے پڑنے والے جو ڈیڈ باڈی میں پڑتے ہیں، اور بیماریاں، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ سارے تانے کوسنے بھی اس سب میں ایڈ کر کے 1 ملین ٹائمز اس کو آپ جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں، اور اس کے بعد ایک بڑا سا ایمپلیفائر لگائیں، اور اس کے ایمپلیفائی کر کے، اور پھر چاہے تو ریکارڈ کریں یا دلی دل میں اس کو سنیں، جو بھی کریں. شب قدر بھی آ رہا ہے، قبر کے عذاب کو محسوس کریں. اس سب کو آپ نے فیل کرنا ہے، قبر کے عذاب کو بھی، کیڑوں کو بھی جو ڈیڈ باڈی میں پڑتے ہیں. کیونکہ آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی سوات ہے نہیں، ہم سب نے جانا ہے اس دنیا سے. تو آپ یہ سب فیل کریں، اور جہنم کو اور اس کے جہنم کے عذاب کو یاد کریں، اور میری وہ ویڈیو دیکھ لیں اس خدا کی عدالت میں جو. اور آخر میں کہوں گی کہ میری بد دعائیں ان سب بکے ہوئے لوگوں، کرمنل گینگ، اور اس دلال قسم کے لوگوں کے لیے. اللہ حافظ.